غالباً ہمارے پیر مرشد مفتی احمد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ڈائریکٹ ان سے مرید ہوں۔ جوانی میں مرید ہو گیا تھا 30 سال کی عمر میں اس ٹائم پر حضرت مفتی اعظم قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں آتے تھے۔ میں ایک واقعہ حضور دادا پیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو میری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ صرف اس لیے عقیدت کی بنیاد پر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں کوئی تقریر کرنے نہیں گیا آپ کے سامنے۔ اب سے غالباً 40 سال پہلے 45 سال پہلے میری عمر اس وقت 30 سال کی تھی۔ جامع مسجد میں مولانا رفیق تھے، ڈھکیا دلاری والے، اور وہ شیخ الحدیث بھی تھے اور حافظ بھی تھے اور قاری بھی تھے۔ غالباً 20 سال شہر قاضی رہے رام نگر جامع مسجد کے اندر۔ میں نے ان سے کہا، میں جوان تھا، کہ حضرت ہم بریلی شریف تو آلہ حضرت کے اس میں جاتے ہی ہیں، جوانی سے جا رہے ہیں 25 سال کی عمر سے۔ ایک واقعہ ہم سنتے ہیں آلہ حضرت کا کرامات کے متعلق کہ رضا مسجد کے اندر اعلیٰ حضرت موجود تھے۔ ایک نوجوان آتا کہ حضرت مجھے داخلے سلسلہ کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہو میں نے اپنے ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ نوجوان کہتا چپ رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہو بھائی میں نے اپنے ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ حضور میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں نہیں دیا، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا۔ حضور اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا کہ غوث پاک کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا آنکھیں بند کرو۔ اس نوجوان نے جب آنکھیں بند کری اور کہا کہ کھولو، تو غوث پاک سامنے موجود تھے۔ یہ تھی ہمارے دادا پیر کی کرامات۔ تو میں نے مولانا رفیق سے اس بارے میں تصدیق چاہی، تو آپ نے مجھ سے بتایا کہ بھائی میں نوجوان تھا اور اس میں رضا مسجد کے اندر ہم لوگ موجود تھے اور علماء کرام کی ایک میٹنگ تھی۔ ہم لوگ آپس میں اسی واقعہ کا تبصرہ کر رہے تھے کہ ایک بزرگ آتے ہیں بوڑھے، وہ وہاں رضا مسجد میں موجود تھے۔ تو انہوں نے جب یہ واقعہ ہماری زبان سے سنا تو کہا کہ حضرت وہ گستاخ میں ہی تھا۔ تو اس بات کی تصدیق اس بات سے ہو جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت میں کوئی شک نہیں کہ مادرزاد ولی تھے۔ تو میں نے مولانا رفیق سے کہا کہ بھائی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں فرقہ پرستی چل رہی ہے۔ تو مولانا رفیق نے مجھے ایک ہی بات بتائی کہ اگر اپنے عقیدے کو سنبھالنا ہے تو نئے نئے فرقے نکل کے آئیں گے، اعلیٰ حضرت کے دامن کو زندگی میں کبھی مت چھوڑنا۔ اس لیے سبھی حضرات سے میری بھی گزارش ہے کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے دامن کو نہیں چھوڑنا اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اب حضرات جو ضروری بات چیت اور گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ رام نگر میں مکتبہ امام احمد رضا کے نام سے ایک اسلامی اسکول قائم کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے حسیب خاں ہیں اور ان کے ساتھ میں کچھ اور لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ لوگ سب سے آگے ہیں۔ پہلے اس اسلامی اسکول کا رجسٹریشن کروایا جا رہا ہے، جس میں دینی و دنیاوی دونوں تعلیم دی جائیں گی۔ اس کے متعلق 30 لاکھ کی زمین شکتی نگر محلہ شکتی نگر جہاں پر اعلیٰ حضرت مسجد ہے خریدی گئی ہے، جس میں ہمارے مسلم بھائیوں نے اس کے لیے جو پیسہ دیا ہے اس کے میں نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے نور محمد ولد مرحوم شیر محمد۔ نور محمد بھائی کہاں کھڑے ہو جانا تھوڑا چہرہ دکھا دو بھائی اپنا۔ یہ ہے ہمارے نور محمد بھائی، انہوں نے 2 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نمبر 2 حسیب خاں صاحب محلہ آشیانہ کالونی، 2 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معین خاں صاحب، یہ معین خاں صاحب بیٹھے، بھائی صاحب تم بھی کھڑے ہو جاؤ ذرا چہرہ دکھا دو لوگ جان تو لیں۔ ماشاءاللہ۔ معین خاں صاحب 1 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذاکر حسین ماہی گیر کہاں بیٹھے بھائی؟ ادھر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ 50,000 روپیہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عبد الواحد صاحب 10,000 روپیہ۔ ماشاءاللہ۔ محمد عرفان تیلی پورا
उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालांकि मोहम्मद इरफान साहब की बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मंडी समिति में हमारा तो होलसेल का कारोबार है, आड़त का, और वो बेचारा टेम्पो चलाता है। लेकिन एक इस्लामी जज्बा देखिए, 2 बच्चे उनके हासिल हो गए। मोहम्मद इरफान देवी में माशाअल्लाह, 1 लाख रुपया दिया है। ये है देखो इस्लामी जज्बा। मोहम्मद दिलशाद गुलाघट्टी 5000 रुपया। मोहम्मद इम्तियाज शक्तिनगर 15,000 रुपया। अब आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आने वाले रमजान के महीने में ज़कात का रुपया इस इस्लामी इदारे को देकर सवाब दारेन हासिल करें।